عورتوں کے ذہن میں چند ایسی باتیں انہوں نے بٹھا دی جن کے نعرے بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے تھے، جن اثرات کے ذریعے اور نظریات کے ذریعے انہوں نے ان کنٹریز کے فیملی سسٹم کو ختم کرنا چاہا جہاں پر یہ فوجی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ سب نے فیمینزم کا نام سنا ہوگا۔ فیمینزم کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے۔ فیمینزم کو پھیلایا ہی اسی لیے گیا تاکہ جن کنٹریز میں ان ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کو اور حکومتوں کو جن کنٹریز میں داخل ہونا تھا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنی تھی، انہوں نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ سب سے پہلے ان کے فیملی سسٹم کو خراب کرو۔ جب فیملی سسٹم خراب ہوگی تو اب فیملی سسٹم حکومت کنٹرول کرے گی، اور جب یہ چیز ہو جائے گی تو حکومت کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ ہمارے یہاں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، جو فیملی سسٹم ہے اس کا جو گارجین ہوگا، مرد اس کا گارجین ہے، وہ لیڈ کرے گا اس سسٹم کو۔ تو ہر فیملی ایک یونٹ ہے، ہر فیملی کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ تو اس طرح کئی یونٹس مل کر پورا معاشرہ اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن جب ان یونٹس کو ہی بالکل بکھیر دیا جائے تو پھر وہ معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور ان پر حملہ کر کے قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ فیمینزم کی ابتدا اسی بنیاد پہ ہوئی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فیمینزم ایک پولیٹیکل تحریک ہے۔ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں پر ہی ہوئی ہے، اور نعرے کیا لگائے گئے؟ جینڈر ایکویلٹی۔ بھائی جو مرد اور عورت ہیں وہ بالکل ایکول ہیں، ہر چیز میں، ہر چیز میں وہ ایکول ہیں، کسی چیز میں فرق نہیں۔ لہٰذا اگر مرد کماتا ہے عورت بھی کمائے گی، مرد حجاب نہیں پہنتا ہے عورت بھی حجاب نہیں پہنے گی۔ یہ جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، مثلا ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورتیں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی، یہ سوال اسی اصول کے اثر کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہر چیز میں ایکویلٹی ہے۔ یہ جب آپ نے تسلیم کر لیا تبھی آپ پوچھ رہے ہیں ان کو 4 مل رہی ہے تو ان کو 4 کیوں نہیں مل رہا۔ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جینڈر ایکویلٹی کا جو اصول ویسٹ نے پیش کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، جسے ہم اندھی تقلید کہتے ہیں، ہے نا۔ ایک بندہ، ابھی میں کہوں تو میرے بات کا اتنا اثر نہیں پڑتا، کوئی آپ کے سامنے سائنٹیفک ریسرچ پیش کروں، اب ایک جو ہے کوئی گورا آ جائے کوٹ پینٹ پہن کر، وہ بولے گا آپ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بول کے چلا جائے، لیکن جو ذہنی غلامی کے جو ہم شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کو سپیریئر سمجھ لیا، انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بھائی ہم ہی سپیریئر ہیں، اور اسی وقت کامیاب ہوگے جب ہمارے سسٹم کے تحت چلو گے۔ اور اسلام ان تمام نظاموں کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسلام اس کے خلاف اٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زندگی دینے والا اللہ ہے، ہم آج سانس لے رہے ہیں وہ آکسیجن پرووائڈ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس سسٹم، جو سسٹم اس دنیا میں نافذ ہوگا اور جس سسٹم کے تحت ہم چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، وہ صرف اللہ کا سسٹم ہوگا، اور ہم تمام سسٹمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر اس طرح بیوقوف عورتوں کو بنایا گیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح بیوقوف بنایا گیا کہ ان کا جنسی استحصال بھی کیا جا رہا ہے اور مال و دولت میں اضافہ کیا جا رہا ہے عورتوں کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ اب آپ ویسٹرن، ہمارے یہاں تو اب ہم ویسٹرن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، یعنی آئندہ 50 سال 60 سال کے بعد ہم جس پوزیشن میں ہوں گے، ویسٹ اس آج موجود ہے اس پوزیشن میں، ہم تو پیچھے چل رہے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز میں جب آپ جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا، اور یہاں پہ بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ عورتوں کو یہ کہہ کر کہ بھائی مرد کما سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کما سکتی، تم بھی آؤ آفس میں آؤ، کس طرح انہیں آفیسز میں اسٹافس کے تھرو، مینجمنٹ کے تھرو ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں، کسی سے پوچھے نہیں، صرف گوگل پہ ڈالیں، صرف گوگل پہ ڈالیں، ساری ریسرچز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ عورتیں کما رہی ہے یہ کہہ کر انہیں بتایا گیا کہ باہر نکلو، کماؤ، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو، تبھی ایکویلٹی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے، اس کی آڑ میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروڈکٹ کو بکواتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کوئی پروڈکٹ ہو، وہاں پر برہنہ عورت یا نیم برہنہ عورت کھڑی ضرور رہے گی آدھے لباس کو پہن کر۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، ہمارا پروڈکٹ بکے گا، ہماری فائنینشیل ترقی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ ریسیپشن میں بھی عورتوں کو رکھا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ جہاں پروڈکٹ بیچنا ہو، جو سیلز مین ایک زمانے تک کہتے تھے، آج اکثر سیلز گرل کے نام سے آپ سنیں، سیلز گرل رکھی جاتی ہے
تاکہ آپ ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہو جائیں کہ ایک خریدنا ہوتا تو آپ 10 خرید لیں. اچھا ماشاءاللہ اتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اسے خوش کرنے کے لیے 10 خرید لیں. یہ سسٹم ہے. اور بعض انڈسٹریز میں تو معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اسکرٹ ہی پہن سکتی ہے, فل یونیفارم نہیں پہن سکتی, پورا کپڑا. یہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ حجاب پہننا ضروری کیوں ہے. یعنی ان سے پوچھو کہ تمہارے یہاں کوئی عورت حجاب پہن کر کام کر سکتی ہے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابھی کتنے کنٹریز میں بین کیا جا رہا ہے حجاب کو بین کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کی منافقت ہے, ہپوکریسی ہے. جینڈر ایکویلٹی اسلام کی نظر میں کیا ہے اسے سمجھ لیجیے. بحیثیت انسان مرد اور عورت برابر ہے, ہم اس ایکویلٹی کے قائل ہیں. اور بحیثیت عبد اللہ کی نظر میں بحیثیت بندہ یا بندی کے دونوں برابر ہیں. جو نیکی کرے گا وہ آگے بڑھے گا. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو بعض مردوں سے اعلیٰ مقام رکھتی ہوں گی جنت میں. لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ کہیں جینڈر ایکویلٹی, تو ہم اس جینڈر ایکویلٹی کے قائل نہیں ہیں. اس اصول کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا, سینکڑوں اعتراضات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے, اس کا حل آپ کو مل جائے گا. وہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ پیش کرتا ہے, جس جینڈر ایکویلٹی کو, ہم اس جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتے. ہم مرد اور عورت میں اس ایکویلٹی کے قائل ہے ہی نہیں. وہ ویسٹ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ایکویلٹی, ہم نہیں مانتے, سرے سے نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہم پر جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں مساوات سے زیادہ عدل کا خیال رکھا ہے. اسلام, دوسرے الفاظ میں, اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو, اور جس ایکویلٹی میں جسٹس نہ ہو اس ایکویلٹی کو اسلام نہیں مانتا. یہ جو ایکویلٹی کا معیار ویسٹ نے پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت ہر چیز میں, ذمہ داریوں میں بھی برابر ہے, یہ جسٹس نہیں مل رہی ہے اس میں عورتوں کو, عدل نہیں ہے عورتوں کے لیے, اس لیے ہم ایکویلٹی کو نہیں مانتے. کیوں؟ اب آپ خود دیکھیں, ہر عاقل بالغ انسان سمجھ سکتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان نعروں سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو حق دکھائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ یا اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ احادیث میں قیامت کے قریب کے زمانوں کے متعلق ایسی پیشن گوئیاں ہیں, الفتنۃ الدہماء, الفتنۃ الصماء, الفتنۃ البکما, اندھا فتنہ, گونگا فتنہ, بہرا فتنہ, یہ فتنے عام ہو گئے. اندھا فتنہ کا کیا مطلب؟ باطل سامنے ہوگا لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ باطل ہے, باطل کو حق سمجھا جائے گا, حق کو باطل سمجھا جائے گا. بہرا فتنہ, ایسا فتنہ جہاں حق کی آواز تک آپ کے کانوں میں نہیں آئے گی, ایسا فتنہ جہاں حق بولنے پر پابندی ہوگی. تو اس زمانے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اشارے کر دیے تھے, اور مجھے کم از کم اس پر مکمل انشراح ہے. آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں, علماء تشریف فرمائیں, اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ وہ فتنہ ہے جو مزید ترقی کرے گا, اس کی انتہا دجال ہے یا اس کا عروج دجال ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ویسٹرن سسٹم ہے اس کا سارا دار و مدار آبزرویشن اور ایکسپیرینس پر ہے. خدا اگر دکھے گا, سپر نیچرل پاور دکھیں گی تو ہم مانیں گے, نہیں دکھیں گی نہیں مانیں گے. اب جب دجال موجود ہوگا سامنے, فزیکل خدا, باطل خدا, جو یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اور اس کے پاس ایسی طاقتیں بھی ہوں گی جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. تو اب آپ سمجھیں کہ کیا لوگ اس شخص کو خدا تسلیم نہیں کریں گے؟ یہ لوگ جو لبرلزم کو پھیلا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو خدا بن کے آیا ہے, باطل خدا, یہ ان کے اصولوں کے تحت اتر رہا ہے, ان اصولوں پر اتر رہا ہے, تو وہ فالو کریں گے اس کو. تو یہ جو ہے ایک ایسے فتنے کی ابتدا ہو چکی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال, کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر, حضرت آدم کی ابتدا سے لے کر, ان کی تخلیق سے لے کر قیامت تک, دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہو رہے ہیں, ہماری اولاد, ہماری نسلیں مبتلا ہو رہی ہیں. تو جینڈر ایکویلٹی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بالکل مرد اور عورت ایکول نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے احکامات
دونوں صنف کے جسمانی، ایموشنلی اور سائیکولوجیکل طاقتوں کو دیکھتے ہوئے دیے۔ فزیکلی، جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مرد اور عورت میں؟ ظاہر ہے مرد ہیں، ہاں 2-4 ریسلر ایسی آ جائیں گی تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، اسلامی احکامات عمومیت کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے جسمانی اعتبار سے کون زیادہ اسٹرانگ ہے؟ مرد زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو اس لیے گھر کے سسٹم کو سنبھالنے کی ذمہ داری اسی کو دی گئی کہ تمہیں فائنینشلی کمانا ہے، اسٹرانگ ہونا ہے، تم باہر جاؤ کماؤ، اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے تمہیں، ماں ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، بیٹی ہے اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بہن ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو تم بھائی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے بھائی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تم فزیکلی اسٹرانگ ہو، کمانا محنت کا کام ہے، ہو سکتا ہے مزدوری کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کوئلے کی کان میں جا کر کام کرنا پڑے، تمہیں کرنا ہے۔ اور عورتوں کے ان تمام ذمہ داریوں سے مستثنا رکھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بعض ایسی چیزوں سے جسمانی اعتبار سے، سائیکولوجیکلی اعتبار سے گزرتی ہیں جن سے مرد نہیں گزرتے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کی بہت سے ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو جس وقت ان کے پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہارمونز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک چڑچڑاپن، ایک پریشانی، اور جو ہے کسی چیز کو پسند نہیں کرنا، یہ ہارمونز میں، جسم میں جو ہارمونز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور میڈیکلی یہ پروون ہے، میڈیکل رپورٹس، ریسرچز، نیو ریسرچز، ماڈرن ریسرچز کے ذریعے یہ پروون ہے کہ ان ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے عورتوں کے ڈیسیژن پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ عورت کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ان دنوں اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس ہارمونز کا اثر پڑتا ہے، ہو سکتا ہے غلط فیصلہ لے رہے۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا، اب اس طرح کے کئی اعتراضات خود حل ہو جائیں گے۔ عورت حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ حکومت میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حکومت میں حصے دار ہو سکتی ہے، اسلامک گورنمنٹ میں وہ شریک ہو سکتی ہے، معاون ہو سکتی ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکتی جہاں پہ مکمل اختیار ہوگا۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا عورت حقیر ہے؟ نہیں، سائنٹیفک ریسرچز موجود ہیں۔ عورتیں فزیکلی بعض ایسے ایام سے گزرتی ہیں، پھر پریگننسی کا دور ہے جو چند مہینوں کا دور ہوتا ہے، وہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے اندر فیصلے لینے کے ڈیسیجنز میں جو ہے اثر پڑتا ہے، ڈیسیجنز پہ اثر پڑتا ہے، اور حکومت میں فیصلے ہی لینے ہوتے ہیں، ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، پہلی چیز۔ اور اس طرح کے اور بھی جو اعتراضات ہوں گے وہ اسی اصول کے تحت ختم۔ دوسری چیز، ایموشن۔ عورتیں دیکھیں، ہر انسان کے اندر 2 حالت ہوتی ہے، ایک حالت عقل کی ہوتی ہے، دوسری حالت جذبات کی ہوتی ہے۔ ایک حالت عقل کی ہوتی ہے، دوسری حالت ایموشنز کی ہوتی ہے۔ تو کبھی انسان کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت، عقل کی حالت غالب آتی ہے کہ جذبات، ایموشنز کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن عقل سے فیصلہ لینا ہوگا کہ جذبات کو دبانا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو کہ جذبات والی جو حالت ہے وہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، عقل بتا رہی ہے غلط ہے لیکن اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے کہ اب اس ایموشن کے تحت فیصلہ لیا۔ یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ماڈرن ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں کے اندر جو ایموشنل حالت ہے، وہ حالت جو ایموشنز کی ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے، زیادہ غالب آتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عقل والی حالت ایموشن پر غالب آ جائے اور ایموشن والی حالت مغلوب ہو، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں میں ایموشن والی حالت غالب آتی ہے، وہ جذبات سے فیصلہ لیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنٹیفک ماڈرن ریسرچز کہہ رہے ہیں، گوگل میں جا کے سرچ کریں۔ مردوں کے اندر کیا ہے کہ عقل کی جو حالت ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے، کبھی کبھی ایموشنز والی حالت غالب آ جاتی ہے۔ عورتوں کا ایموشن والی حالت کا غالب آنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اس فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں کو دی، کیونکہ تربیت میں شفقت کا غالب ہونا ضروری ہے، اور شفقت اسی وقت غالب ہوگی جب آپ بچے سے ایموشنلی اٹیچڈ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، مرد اپنے بچوں سے وہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن جو ماں کی محبت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ماں جس طرح محبت کا اظہار کرتی ہے وہ الگ، ایموشنلی اٹیچڈ ہوتی ہے، ذرا سا کچھ ہو جائے فوراً رونا شروع کر دے گی، باپ صبر کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے، ماں رونے لگے گی، کیوں؟ ایموشنل والی جو ہے کیفیت ان پر غالب آئی۔ تو اس فطرت کو دیکھتے ہوئے اسلام نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے۔ بچوں کو ایموشنل
اٹیچمنٹ کی ہی زیادہ ضرورت ہے ان کی پرورش اور تربیت کے لیے، اس لیے ماؤں کو وہ ذمہ داری دی، اور جسمانی اعتبار سے اور ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ مرد ہوتے ہیں اس لیے انہیں باہر کی ذمہ داری دی۔ اب اس میں یہ اعتراض بھی ختم، کون سا؟ کہ کیا عورت ناقص العقل ہوتی ہے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ایک حدیث کو عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تو وہ عیب نہیں بیان کیا گیا، یہی بتایا گیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی جو وہ حالت ہے ایموشن والی حالت، وہ عقل والی حالت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ ذکی یا یعنی کلیور نہیں ہوتی، انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی۔ ماڈرن ریسرچز سے ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً مرد اور عورت دونوں برابر ہیں انٹیلیجنٹ ہونے میں، دونوں برابر ہیں۔ حدیث میں جو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ کم عقل ہے، تو وہاں پہ انٹیلیجنس کی کمی نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ عقل والی حالت اکثر مغلوب ہو جاتی ہے اور ایموشن والی حالت غالب آ جاتی ہے، اکثر ایموشن کے ذریعے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اعتراض بھی ختم، اس اصول کو سمجھ لیا آپ نے۔ اس اصول کے تحت دوسرا اعتراض بھی ختم، وہ کیا ہے کہ عورتوں کی گواہی جو ہے دو کیوں، ایک مرد کے مقابلے میں دو کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی چیزوں کے متعلق گواہی دینی پڑ رہی ہو جس میں ایموشن اس کے اوپر غالب آ جائے اور اس ایموشن کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کر لے۔ اسی طریقے سے ان ہارمونز کی تبدیلیاں جو اس کے جسم میں ہوتی ہے، بہت سے ایسے ایام گزرتے ہیں کہ جن میں ان ہارمونز کی تبدیلی کا اثر پڑتا ہے اس کی باتوں پر، اس کے فیصلے پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی ایام سے گزر رہی ہو اور گواہی اسی وقت دینا ہو اور غلط گواہی دے دے، اس لیے ایک اور عورت ساتھ میں رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا پوائنٹ کہ یہ جو گواہی کا تعلق ہے کہ ایک عورت یعنی دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مانی جائے گی، یہ معاملات سے ریلیٹڈ عموماً ہے، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو جنہیں اکثر مرد کرتے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو، جنہیں اکثر مرد کرتے ہیں، جہاں عورتیں اکثر نہیں رہتی۔ تو جہاں پر عورتیں اکثر نہیں رہتی ہے تو ظاہر ہے اس جگہ کا جو زیادہ نالج ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن کی وہ آیت لِتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ اللہ نے دو عورتوں کی گواہی ملا کر ایک رکھا ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ وہ بھولے گی کیوں بھولے گی؟ وہ یادداشت تو مرد اور عورت کی برابر ہے۔ وہ اس لیے بھول سکتی ہے کیونکہ معاملات میں جو شریک ہونا ہے، معاملات کے وقت شریک ہونا، یہ اکثر مرد ہوا کرتے ہیں، عورت نہیں ہوتی۔ تو جہاں آپ اکثر شریک نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی چیز ایسی آپ نے دیکھا، ہو سکتا ہے آگے جا کے بھول جائیں۔ اب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ گھر کے کچن میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ابھی صبح کچھ واقعہ ہو، ابھی آپ رات میں بھول بھی گئے۔ کیوں؟ آپ کا کچن میں روز جانا نہیں ہوتا ہے، کھانا پکانا آپ کا کام ہی نہیں، تو جس میں آپ یوز ٹو نہیں ہے ان چیزوں کو آسانی سے آپ بھول جائیں گے۔ تو معاملات میں شریک عورتیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ان کا روزمرہ کا کام نہیں ہے شریک ہونا، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بھول جائیں، اس لیے ایک سے زائد عورتیں ہوں۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز شہادت بدوی لصاحب القریہ کہ ایک دیہات صحرا میں رہنے والے کی گواہی شہری کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ شہر میں اگر کوئی معاملہ کیا گیا ہے، کوئی خرید و فروخت فار ایگزامپل اگر یہ کی گئی ہے، تو ایک بدوی آتا ہے، بدوی سے مراد آج کل کے دیہات نہیں، اس زمانے میں جو خصوصاً صحرا میں رہتے تھے، بالکل آبادی سے اتنی دور جہاں کچھ نہیں ہے، تنہا رہنے والے یا چند گھر ہیں، اس کو اگر کوئی شہری کسی معاملے میں اپنا گواہ بنا کر لاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان معاملات میں شریک ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو دیہات میں رہتا ہے، تم شہری کے معاملے میں اسے کیسے لا سکتے ہو؟ وہ شریک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ اکثر فقہا کے نزدیک سرے سے اس بدوی کی، اس دیہاتی کی گواہی شہری کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اکثر فقہا کے نزدیک۔ جن فقہا نے قبول کیا بھی ہے چند شرائط کے ساتھ کیا ہے۔ تو کس لیے؟ کیا دیہاتی حقیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے نہیں قبول کیا گیا کیونکہ وہ عام طور پہ شریک نہیں ہوتا، اور جب شریک نہیں ہوتا تو اس کی گواہی آپ کے حق میں ہم کیسے مان لیں؟ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ وہاں تو اس بدوی کے متعلق کہا گیا کہ سرے سے گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، عورتوں کو کہا گیا کہ نہیں، نصف، دو عورتیں رہیں گی تو مان لیا جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی عورتیں شریک ہو جایا کرتی ہیں، بدوی تو کبھی شریک نہیں ہوتا، سال دو سال میں شریک ہو جائے آ کے شہر میں کبھی۔
عورتیں کبھی کبھی شریک ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ فرق کیا گیا ہے۔ تو جب ہم ان احکامات کے پیچھے حکمتوں کو سمجھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ان چیزوں کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جینڈر ایکویلٹی کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے ویسٹ میں، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے بالکل آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ یہ ہوئی ان کی منافقت۔ مختصراً میں اب اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تو یہ میں نے جو خرابیاں ہیں ویسٹرن کنٹریز کی، اس کو میں مختصراً گنا دیتا ہوں۔ لبرلزم کا نتیجہ اب کیا نکل رہا ہے؟ کئی سال سے جو ہے لبرلزم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرائم کے کیسز، ریپ کیسز سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، جسے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کرائم کو نہیں روک پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے انسانوں کو اس کی فطرت کی پٹری سے ہٹا دیا ہے۔ جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ریپ کیسز وہاں پہ بڑھیں گے، تو یہ کرائم کو آپ جو ہے سولو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جہاں اسلامک کنٹریز ہیں بہت حد تک وہاں پر کرائم ریٹس ڈاؤن ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں چونکہ اب شادیوں کا رواج ختم ہو رہا ہے، شادی کی کیا ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ہم نے رکھے، تو اس لیے وہاں پر بچوں کی جو پیدائش ہے وہ کم ہو گئی، اور جو ایک قوم کو اپنی پاپولیشن اور اپنی نسل بچانے کے لیے جتنا ایوریج یعنی وہ چاہیے ریشیو بچوں کی پیدائش کی، اس سے بھی کم ہے۔ اب وہاں پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی چند 100 سال کے بعد یا چند سالوں کے بعد جا کر تو پوری قوم ختم ہو جائے گی، بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے، اس کی فکر کی جا رہی ہے، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کا پورا فیملی سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ کئی ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جنہیں یہی نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، اور سائیکولوجیکلی جو ہے اس بچے پر یہ اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی یہ پروون فیکٹ ہے کہ جو بچہ ایسا پیدا ہو جس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، وہ سائیکولوجیکلی تھوڑا سا جو ہے نقص کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس طرح ڈپریشن، یہی ویسٹرن کنٹریز ڈپریشن میں سب سے آگے ہے۔ سب سے زیادہ سوسائڈ اگر کہیں کیا جا رہا ہے تو ویسٹرن کنٹریز میں کیا جا رہا ہے، یہ ایتھیسٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، صرف پیسے کمانا مقصد، چند دن خوش رہے پھر اب کوئی مقصد نہیں آ رہا، اب ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں اور سوسائڈ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ویسٹرن کنٹریز کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، اور چند سالوں کے بعد یہ بالکل تباہ ہو جائیں گے اگر اسی پٹری پر رہے۔ ہم جو ہیں ابھی چند سال پیچھے چل رہے ہیں ان سے، تو ہماری عقل کا اور جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سسٹم سے ہم اپنے آپ کو پرہیز کریں، اپنے بچوں کو اس سسٹم سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو اس سسٹم